السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے پیارے عزیزوں، اللہ ایشور گاڈ کی سلامتی آپ سبھی پر ہو۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جہاد۔ جہاد پر صرف ہم ایک دیکھیں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب آقائے تاجدار نے ہمیں جہاد کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ اگر کوئی شخص جہاد کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے کس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، کیا طریقے ہیں جس سے وہ جہاد کر سکتا ہے۔ آج لوگوں میں جہاد جس طریقے سے ایک موضوع ہے اور جو ایک گالی سے بھی بدتر بن چکا ہے، کیا جہاد اصل جہاد وہی ہے؟ آج ہم اسے دیکھیں گے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں کس طریقے سے جہاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ چلیے اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے، جس طریقے سے اگر کوئی شخص جہاد کرنا چاہتا ہے تو اس کو کس کس چیز میں شمار کیا ہے اللہ کے پیارے حبیب نے۔ ایسے تو بہت سارے اللہ کے رسول نے تعلیمات دیے ہیں جہاد کے ریگارڈنگ، اور جہاد کہاں پر کرنا مناسب ہے، اور جہاد کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ جہدہ ہے، اور جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کرنا۔ اگر کوئی انسان کسی چیز سے بھی بات اسٹرگل کر رہا ہے، اگر میں کہیں سے آیا اور کہیں کما رہا ہوں یا ہجرت کیا ہے اور میں اس چیز کو کر رہا ہوں تو میں جہاد کر رہا ہوں، وہ عربک کا ایک ورڈ ہے۔ آج لوگوں نے اس لفظ کو اتنا غلط طریقے سے بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ کسی بھی معصوم انسان کو قتل کرے۔ اللہ رب العالمین اسے سخت گناہوں میں کاؤنٹ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد جو سب سے پہلا پوچھ ہوگا وہ ان میں سے بھی ہوگا کہ آپ کسی کا جان نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ کسی معصوم اور کسی بے قصور انسان کا کوئی جان لے۔ اللہ رب العالمین نے اسے سختی سے حرام قرار دیا ہے اور اسے سخت گناہوں میں شمار کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث کہ اللہ کے پیارے حبیب ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں، بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس آدمی جیسا ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 1969 ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی، اللہ کے پیارے حبیب نے ایک معاشرے کو کیا ایک میسج بتایا، کیا سیکھ بتایا ہے معاشرے میں، کہ اگر کسی کے سامنے اس کی بیوہ بہن ہو اور وہ اس کے سرپرست ہو جائے تو اللہ کے پیارے حبیب آقائے تاجدار بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین جہاد اگر کوئی ہے تو وہ اس بہن پر خرچ کرنا ہے، اس بہن کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑے جہاد میں سے ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کتنی اچھی تعلیمات بتا رہے ہیں، اور جسے بھی کسی کو جہاد کرنے کی خواہش پیدا ہو یا جہاد کرنا چاہتا ہو تو وہ کسی غریب انسان کا، آج پوری دنیا میں پوری انسانیت میں کتنی لوگ بھوکے رہ رہے ہیں، کسی کو کپڑا پہننے کا صلاحیت نہیں ہے۔ ایسے ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو ایک وقت کا کھانا کھانے سے معذور ہیں۔ اگر کسی کو خواہش ہے جہاد کرنے کا تو وہ جا کر غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کو کھانا کھلائے، غریبوں کو کپڑا پہنائے، غریبوں کو اگر رہنے کا گھر نہیں ہے تو گھر بنا کے دے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کی جو ضروریات ہے ان کی ضروریات کو پوری کرے۔ یا ہمارے جو آس پاس میں جو بھی یتیم خانہ یا جو بھی ایسے NGOs ہیں جو اس لیے کام کر رہے ہیں، جو ایسے معذور لوگوں کے لیے مدد کر رہے ہیں، ان کی مدد کریں۔ کسی جانور کی مدد کریں، کسی جانور اگر کوئی پریشان ہے، جانور بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں، کوئی جانور اگر بیمار پڑ گیا ہے تو اس کا علاج کروائیں، کوئی جانور کہیں پر پھنسا ہوا ہو تو اسے آزاد کروا دیں، اسے اس بیماری سے دور کروا دیں۔ یہ سب کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جہاد میں سے ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں بتا دیا اگر جسے بھی جہاد کی خواہشات ہو وہ اس طریقے سے جہاد کرے، وہ غریبوں کی مدد کرے۔ آج مگر کس طریقے سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر، کہ لوگ جہاد کو اس طریقے گندے طریقے سے معصوموں کا جان لینا اور اپنے وفات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کسی کو مار دینا، یہ کون سے طریقے کا اسلام ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں میرے بھائی، آپ اسلام کے نام پر اور کوئی چیز فالو کر رہے ہیں، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام کسی کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا، اسلام کسی کو پریشان کرنا نہیں سکھاتا، اسلام کسی کو مارنا نہیں سکھاتا، اسلام کسی کو اتھارٹی نہیں دیتا کہ وہ کسی کے پرسنل لائف میں گھسے۔
اسلام کسی کو یہ چیز قطعاً اجازت نہیں دیتا وہ کہ کسی معصوم کو قتل کیا جائے. تو آپ کس طریقے کے اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ 70 حوریں اور یہ آپ کو جنت میں ملے گی، بھائی میرے کچھ نہیں ملنے والا ہے، آپ کو جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا. ایسے کام نہ کریں جس سے اسلام کا نام بدنام ہو. اگر اسلام کی خدمات کرنا چاہتے ہیں تو اخلاق سے کام لیں، محبت پھیلائیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کریں. یہ صحیح اسلام ہے. ہمیں اس چیز کا غور و فکر کرنا چاہیے. ہم اس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب کو لوگوں میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حبیب آقائے تاجدار نے ہمیں قطعاً یہ چیز تعلیمات نہیں دی ہے. ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ تکلیف دینا یا کسی کے ساتھ بدسلوکی کا ہم معاملات کرنے کا ہمیں ذرا بھی اللہ کے پیارے حبیب نے تعلیمات نہیں دیا ہے. ہم نبی سم کے ماننے والے ہیں. ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لوگ اگر پریشان ہوتے ہیں تو ان کی پریشانیوں سے انہیں نکالتے ہیں. اگر کوئی لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے تو اسلام میں ایک سسٹم ہے کہ لوگ غریبوں کی مدد کیا جائے. اللہ ہر چیز کا پوچھ کرنے والا ہے. اور کتنی بڑی بات ہے اس حدیث میں کہ آپ اگر بیوہ اور مسکین کا کر رہے ہیں تو آپ کو نزدیک اللہ کے نزدیک وہ جہاد سب سے افضل ترین ہے. اور دوسری بات اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کا نام لیتا رہتا ہے. کتنی بہترین عمل ہے کہ اس کو ہمارے جو احکامات جو ہم لوگ نماز کو سب سے اہم ترین مانتے ہیں، اللہ وہ فرما رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین عمل ہے. وہ اللہ مثال دے رہا ہے کہ وہ شخص ویسا ہے جیسا کہ رات میں کوئی شخص عبادت کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ سب چیز پر غور و فکر کریں، آس پاس اپنے خیال رکھیں، لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں، اور ہم جہاد کا صحیح مطلب لوگوں تک پہنچائیں کہ بھائی جہاد کرنا. اور لوگ ہم اس طریقے کا عمل کریں گے تو لوگ پھر کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ یہ جو جہادی آرگنائزیشن ہے یہ اسلامک نہیں ہو سکتا. اسلام میں تو ایسی تعلیمات نہیں ہیں. لوگ خود وٹنس ہوں گے کہ نہیں یہ ضرور کذاب ہے، یہ ضرور غلط انسان ہے. تو یہ چیز کو ہم جب اپنے میں لائیں گے تو لوگوں تک میسج پہنچے گا. اسلام کوئی قرآن دیکھ کر نہیں سیکھتا میرے بھائی. ہم آپ کو ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو دیکھ کر کہ لوگ ایسے ہیں، اسلام کے ماننے والے ایسے لوگ ہیں، ایسی ان لوگوں کا آپس کا رویہ خراب ہے، ان لوگ گندے رہتے ہیں، غلاظت میں رہتے ہیں. یہ سب چیز ہم لوگوں نے اپنے امیج بنایا ہے. اگر جب ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے، ہم لوگ کو پتہ ہے کہ صفائی آدھا ایمان میں سے ہے. ہمیں زیادہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس صفائی رکھیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آس پاس صفائی رکھیں آپ، اور اپنا آپس میں اتحاد اور اتفاق کو عام کریں، اور ہم سب میں اللہ صحیح علم لینے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.